بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ٹاپک ہے حیا اور پردے کی اہمیت اور پردہ۔ انسان کے اندر سے اگر شرم و حیا، عصمت اور عفت کو اگر نکال دیا جائے، عصمت اور عفت کی تصویر کو ختم کر دیا جائے تو انسان حیوان بن جاتا ہے۔ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایمان کی شاخوں کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں ان میں کثرت سے یہ ذکر کیا گیا ہے الحیاء من الایمان، یعنی حیا ایمان میں سے ہے۔ الحیاء من الایمان، اس لیے ہمیں حیا کا دامن تھامنا چاہیے اور حیا والی زندگی گزارنی چاہیے۔ حیا صرف ایک چیز کو نہیں کہتے، کسی ایک یا دو چیز کو نہیں کہتے۔ حیا اور حیا کے اندر بے حد اور بے شمار چیزیں آتی ہیں، جیسے ان آنکھوں کو بے حیائی نہ سکھاؤ، انہیں جھکانا سکھاؤ، ان آنکھوں کو جھکانا سکھاؤ، کیونکہ انہی آنکھوں سے اللہ ہمیں اپنا دیدار کرانے والے ہیں۔ جس نوجوان کی آنکھیں جھک گئیں اسے بشارت ہو کہ عنقریب اللہ اسے اپنا دیدار کرائے گا۔ جس کا ہاتھ شراب سے ہٹ گیا اسے بشارت ہو کہ عنقریب اللہ اسے خود جنت کی شراب پلائے گا۔ جس نے میوزک کو سن کر اپنے کان بند کر لیے اسے بشارت ہو۔ اس لیے ہمیں حیا کا دامن تھامنا چاہیے اور حیا والی زندگی گزارنے کی ہر پل کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ حیا کے بہت سارے پارٹس ہوتے ہیں، بہت سارے جز ہوتے ہیں۔ ان جزوں میں سے ایک جز اور ایک جو پارٹ ہے وہ پردہ ہے۔ پردے پر ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ 5 ہجری میں جب پردے کا حکم آیا تو رات میں آیا۔ جب رات میں پردے کا حکم آیا تو کسی کو پتہ چلا اور کسی کو نہیں پتہ چلا، کیونکہ اس وقت عورتیں بھی نماز پڑھنے مسجد آیا کرتی تھیں۔ تو ایک عورت جب فجر کی نماز میں مسجد آئی نماز پڑھنے تو اس نے دیکھا کہ ساری عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ڈھکی ہوئی ہیں۔ تو اس عورت نے پوچھا، ارے تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ تو ان عورتوں نے جواب دیا، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے، رات میں پردے کا حکم نازل ہوا۔ انہوں نے کہا، اچھا مجھے تو نہیں پتہ چلا۔ پھر نماز جب پڑھ لی، انہوں نے نماز سے فارغ ہو گئیں تو ایک بچے کو بلایا اور کہا، جاؤ میرے گھر سے ایک چادر لے آؤ۔
وہ بچہ چادر لے آیا گھر سے تو وہ اس کو اوڑھ کر چھپتی ہوئی چہرہ چھپاتی ہوئی گھر پہنچی۔ ان کے خاوند نے کہا، جب رات میں پردے کا حکم آیا اور تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تمہیں جب مسجد میں جا کر پتہ چلا تو اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے ہی آ جاتی، یہاں پر آ کر چادر اوڑھ لیتی، اس کے بعد پردہ کرنا شروع کر دیتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کا پتہ چلنے کے بعد میں ایک قدم بھی اس کے حکم کے خلاف ورزی کرتی، یہ میرا دل نے مجھے گوارا نہیں کرا، یہ مجھے گوارا نہیں ہوا، اس لیے میں چادر اوڑھ کر میں آئی ہوں گھر، اس لیے میں نے اس بچے کو بھیج کر چادر منگوائی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال کا وقت قریب آنے لگا تو انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ میرے غسل کا پانی تیار کرو۔ ان کی خادمہ نے غسل کا پانی تیار کرا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل لیا، پھر فرمایا میرا فلاں جوڑا نکال دو۔ انہوں نے جوڑا نکال دیا، پھر کہا چارپائی میرے کمرے کے بیچ میں کر دو۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس چارپائی پر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹ گئیں۔ جس وقت ان کا انتقال کا وقت قریب تھا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں نہ تھے تو اپنی خادمہ سے فرمایا کہ میرے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے، حضرت علی سے کہنا کہ مجھے غسل نہ دیں، میرا سطر نہ کھولیں، میں نے غسل لے لیا ہے۔ انتقال کے وقت بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر تھی کہ کوئی ان کا سطر نہ دیکھے، مرنے کے بعد بھی، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کوئی ان کا سطر نہ دیکھے۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم پردے کو لے کر کتنی لاپرواہی برتتے ہیں، ہمارے دلوں میں پردے کو لے کر کتنی اہمیت ہے، پردے کی کیا اہمیت ہے، ہمیں سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا حکم ایسے بجا لائیں کہ ان کے جیسا پردہ کسی نے نہ کیا، تو جب اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا اور دنیا میں انہوں نے اس کو پورا کیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور وہ مقام دیں گے کہ جب پلصرات پر سے سب لوگ گزر رہے ہوں گے، پلصرات پر حافظ، قاری، عالم، انبیاء کرام، صحابی، تابعین، تبع تابعین، کتنے بڑے بڑے لوگ پلصرات پر سے گزریں گے، لیکن اللہ کچھ نہ کہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں تم اپنی نگاہیں نیچی کر لو، تو فرشتے حیرت سے پوچھیں گے اے اللہ تیرا کون سا بندہ یا تیری کون سی بندی پلصرات پر سے گزر رہی ہے کہ ہم اپنی نگاہیں نیچی کر لیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں فاطمہ پلصرات پر سے گزرنے والی ہے، میں نے پردے کا حکم دیا اور اس نے اس پر عمل کیا، میں نے پردے کا حکم دیا اور اس نے دنیا میں پردے کا احترام کیا، تو آج میں اس کے پردے کا احترام قیامت کے دن کروں گا۔ اس لیے اے فرشتوں تم اپنی نگاہیں جھکا لو۔ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول اور ہمارے آس پاس کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ ہماری بچیاں خود بخود پردے کے اندر ڈھل جائیں، ان کو بار بار ٹوکنے کی، ان کو بار بار ڈانٹنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود بخود محبت سے پردے کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔